السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و تندرستی والی لمبی عمر نصیب فرمائے۔ آج ہم بہت اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں اور ویڈیو کو لائک کر لیا کریں اور چینل کو اپنے دوست احباب اعزاء اقارب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی سبسکرائب کر لیں اور انشاءاللہ استفادہ حاصل ہوگا۔ آج کا ہمارا عنوان یہ ہے کہ توبہ کے فضائل۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی صدق کے دل سے معافی مانگنا اور آئندہ ان سے بچنے کا پختہ عزم کرنا توبہ کہلاتا ہے۔ نفس و شیطان کے بہکاوے کے ساتھ ساتھ انسان میں نسیان کا عنصر بھی پایا جاتا ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے اور شریعت اسلامیہ کی پاکیزہ تعلیمات سے روگردانی کر بیٹھتا ہے۔ کبھی کبھی نفسانی خواہشات، کبھی شیطانی وساوس، کبھی برے ماحول کی وجہ سے، کبھی جہالت اور لاعلمی کی بنیاد پر بدعملی اس سے سرزد ہو جاتی ہے۔ یہ وہ واقعاتی حقائق ہیں جن سے ہم سب کا اکثر اوقات واسطہ پڑتا ہے۔ افسوس کا مقام ہے، بلکہ یوں کہیے کہ افسوس صد افسوس یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں پرورش پا رہے ہیں، اس معاشرے میں علم دین، اسلامی تہذیب و تمدن، اخلاقیات و آداب اور احساس عبودیت و انسانیت ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے معاشرے میں مسلسل بے سکونی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آج ہمارے گھروں اور تمام شعبۂ زندگی میں باہمی نفرتیں، آپسی ناچاقیاں، دوریاں، لڑائی جھگڑے، فسق و فجور، بری عادات و اطوار، فرنگی تہذیب و کلچر فروغ پا رہا ہے۔ یہ ہم سب کا مشترکہ المیہ ہے، جس کا رونا ہم روتے تو رہتے ہیں لیکن اس مصیبت سے عملاً جان چھڑانے کی کوشش نہیں کرتے۔ علم سے دوری، بدعملی، بد اخلاقی، بد امنی، بد تہذیبی، جہالت اور معاشرتی جرائم کا پورا معاشرہ بحیثیت قوم مجرم بن چکا ہے۔ ایسے حالات میں اپنے ماحول کو درست کرنے کی ضرورت پہلے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے باغ انسانیت کو پھر سے اللہ کے لطف و کرم، فضل و احسان، مہربانی اور رحمت کے قریب کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ ایسے گناہوں کی دلدل سے نکال کر اطاعت و فرمانبرداری کی شاہراہ پر ڈالنا ہوگا، جو شاہراہ سیدھی جنت جاتی ہے۔ اس کے لیے بنیادی طور جن اوصاف کی ضرورت ہے، ان میں سے ایک وصف یہ ہے کہ برائی اور اس پر ندامت، گناہ اور اس پر شرمندگی کا احساس دلوں میں زندہ ہو جائے۔ یہی احساس انسان کو توبہ پر آمادہ، نیکی پر ابھارتا اور شریعت پر چلاتا ہے۔ اس کو باقی رکھنے کے لیے اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہوگا کہ ہماری زندگی کس قدر شریعت کے مطابق اور کتنی شریعت کے مخالف گزر رہی ہے۔ اگر ہماری زندگی اس رخ پر چل رہی ہے جس پر اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں تو مقام شکر ہے، اور اگر خدا نخواستہ ہماری زندگی شیطان کے مقرر کردہ پرخطر راہوں میں سے کسی بھیانک راہ پر چل رہی ہے تو مقام فکر ہے۔ ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے ضمیر کا فیصلہ سن سکتا ہے۔ حالات و واقعات اور زمینی حقائق یہ بتلاتے ہیں کہ اس وقت پوری مسلم امہ گناہوں کے گرد اب میں بری طرح پھنسی ہوئی ہے۔ بدعمالیوں کا ایک طوفان ہے جو ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو بہا لے جا رہا ہے۔ ہمارے نیک اعمال بھی بعض کبیرہ گناہوں کی وجہ سے مٹتے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے اندر احساس پیدا کرنا ہوگا تاکہ توبہ کی توفیق نصیب ہو۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ اتنا ہی، اور آئندہ ہم اس کی دوسری قسط بھی انشاءاللہ آپ کی
سامنے پیش کریں گے۔ دعا کیجیے رب العزت ہم سب کو گناہوں پر ندامت کی توفیق نصیب فرمائے اور نیکیوں میں سبقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطانی راستوں سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ صراط المستقیم پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ تو آج کی ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں، لیکن بہت جلد انشاءاللہ ملیں گے آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا رکھیے خیال اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔